بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام ریاض پتافی ہے، میں آپ کا اردو کا استاد ہوں۔ آج 24 دسمبر 2020 اردو دوم جرنل گروپ سبق ا ب کے مشقی سوالات پڑھنے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں سوال نمبر 1 کے پہلے 3 جزء پڑھے تھے۔ اب ہم سوال نمبر 1 کا جزء نمبر 4 اور 5 دیکھیں گے۔ پیج نمبر 91 کھول لیں کتاب کا۔ پہلا سوال یعنی چوتھا جزء جو ہے سوال نمبر 1 کا، ایک سنما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا۔ پیج نمبر 89 پہ آ جائیں۔ دوسری لائن درمیانی حصے سے، ایک سنما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا، مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ سوال نمبر 1 کا آخری جزء، شیخ پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا۔ پیج نمبر 89 ہی پہ تیسرا پیراگراف شروع میں، شیخ پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے، انہوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ یہ تھے ہمارے 2 سوال۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 اور 4 کو ہم آخر میں دیکھیں گے، یہ ہمارا ہوم ورک ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، متن کی روشنی میں قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے مندرجہ ذیل جملے مکمل کیجیے۔ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑھی، خصم کو کڑھی کھیر اور دھوپ اس میں سے کڑی۔ علی بخش کے مطابق اقبال اکثر گنگناتے تھے، مسلمان کے لہو میں خودی کو کر بلند اتنا، کبھی اے حقیقت منتظر تو رہے تو نور در شوق ہے۔ اس میں صحیح جواب ہے کبھی اے حقیقت منتظر۔ ڈاکٹر صاحب بڑے ڈیش آدمی تھے، عالم درویش سیاسی دانشور درویش آدمی۔ پھر علی گڑھ سے ایک ڈیش لیڈی آ گئی، فرینچ انڈین انگلش جرمن۔ کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس ڈیش کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، تابوت کتاب چیز امانت، ایک نہایت مقدس تابوت۔ سوال نمبر 6، سبق علی بخش کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ سبق علی بخش کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ شہاب نامہ، نفسانے ماجی یا خدا؟ شہاب نامہ۔ مصنف کام کے سلسلے میں کہاں گئے تھے؟ لاہور، لائل پور، شیخو پورہ، جھنگ؟ لاہور۔ علی بخش کو زمین کہاں دی گئی؟ جھنگ، لائل پور، لاہور، خانیوال، لائل پور، فیصل آباد کا پرانا نام۔ آخری عمر میں علامہ محمد اقبال کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے، دمے کی وجہ سے، گلے کی خرابی کی وجہ سے، معدے کی خرابی کی وجہ سے، گلے کی خرابی کی وجہ سے۔ علی بخش کے مطابق ڈاکٹر محمد اقبال کی پسندیدہ خوراک کیا تھی؟ پلاؤ، سیخ کباب، پلاؤ اور سیخ کباب، چپلی کباب اور زردہ؟ پلاؤ اور سیخ کباب۔ حکومت نے علی بخش کو کتنی زمین الاٹ کی؟ آدھا مربع، 1 مربع، 2 مربع، 3 مربع، 1 مربع۔ علامہ محمد اقبال کون سا پھل پسند کرتے تھے؟ انگور، لوکاٹ، آم، خوبانی؟ آم۔ ڈاکٹر محمد اقبال رات کتنے بجے جائے نماز پر جا بیٹھتے تھے؟ 1 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، 2:30 بجے، 2:30 بجے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کو سوتے ہوئے جھٹکا لگتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ دوائی لے لیتے۔ علی بخش سے گردن کے پٹھے دبواتے، سو جاتے، بے چین ہو کر ٹہلتے رہتے، علی بخش سے گردن کے پٹھے دبواتے۔ سوال نمبر 7 ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ علی بخش سے مصنف کی ملاقات خواجہ عبدالرحیم نے کرائی، درست۔ شیخو پورہ کے وکیل علامہ محمد اقبال کے مرید تھے، شیخو پورہ کے وکیل علامہ محمد اقبال کے مرید تھے، غلط، تحصیلدار تھے۔ ڈاکٹر محمد اقبال گھر کے اخراجات کا حساب کتاب نہیں رکھتے تھے، درست۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں اعظم گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آئیں، غلط، علی گڑھ سے۔ فروٹ سال سے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بحال ہو گئی، غلط۔ محبت خان نے اعلان کیا کہ وہ علی بخش کا کام کرا کے دم لے گا، درست۔ سوال نمبر 8، علی بخش کے متن کو
کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کا رابطہ کالم بے کے الفاظ سے کریں۔ نمبر 1، خواجہ عبدالرحیم جاوید منزل، جاوید اقبال منیرہ، پان حقہ، تحصیلدار مرید، محبت خان قبضہ۔ 2:30 بجے لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو لکھنا ہے 2:30 بجے، 2 کا لفظ ضرور لکھ لیں، 2:30 بجے جائے نماز۔ سوال نمبر 9 ہے، حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ درج ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ اب حوالہ متن تو نہیں ہوتا، البتہ اس میں خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ اقتباس دیکھ لیں، میں اس کے معنی دوبارہ سے بتا دیتا ہوں۔ اب علی بخش کا ذہن، لیکن وہ رخصت ہو گئے۔ پیج نمبر 89 پہ چوتھا پیراگراف ہے۔ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز یعنی محور کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہ بڑی سادہ طریقے سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا ہے۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں بلکہ ایک نشے کی سی کیفیت حالت۔ جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، غالباً تقریباً اسے ذہنی اور روحانی، ذہن کو سکون ملنا، روحانی تسکین، روح کو سکون ملنا، اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔ صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے، وفات پائی ہے، میں ان کے بالکل قریب تھا، قریب نزدیک۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، لیکن عین بالکل 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، جھنجھوڑنا، زور سے ہلانا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے، لیکن وہ وفات پا گئے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ تھا ہمارا اقتباس۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ سوال نمبر 10 سے درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ شریر شرارتی، آمادہ راضی، بھیڑ رش، سادگی سادہ، فارغ نکما، مقدس پاکیزہ، خوشگوار تازہ۔ یہ تو تھا ہمارا سبق اور اس کی ایکسرسائز۔ اب آتے ہیں آج کے ہوم ورک کی طرف۔ عزیز طلبہ، ہوم ورک میں سوالوں کے جوابات ہیں۔ دیکھیں سوال نمبر 3، پہلے سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں تحریر کریں۔ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا تھا، وہاں پر خواجہ عبدالرحیم صاحب سے میری ملاقات ہو گئی۔ باتوں میں انہوں نے علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کے بارے میں بتایا کہ حکومت نے اسے ایک مربع زمین عطا کی ہے، لیکن کچھ شرارتی لوگ ہیں جو انہیں زمین نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے یہ کہا کہ میں علی بخش کو اس کی زمین کا قبضہ دلواؤں۔ وہ مجھے جاوید منزل لے گئے۔ مصنف کہتے ہیں میری ملاقات علی بخش سے کرائی۔ جب علی بخش سے میں ملا، باتوں میں وہ کسی قدر ہچکچایا، لیکن ایک آدھ روز کے لیے وہ جھنگ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے دل میں غالباً یہ وہم تھا کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح علی بخش کی باتیں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا، لیکن مصنف کہتے ہیں میں نے بھی یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گا اور میری توقع پوری ہوتی ہے۔ وہ خود بخود سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر کہنے لگے، مسجدوں کے سامنے تو ایسا رش نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال بھی یہی کہا کرتے تھے۔ جب ہم شیخ پورہ سے گزرنے لگے تو انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب ایک تحصیلدار کی دعوت پر یہاں بھی آئے تھے۔ اب علی بخش کا ذہن تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہ سادہ طریقے سے علامہ اقبال کی باتیں کرتا جا رہا ہے۔ مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے اس کا یہ ذہنی اور روحانی تسکین اسے اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ یہ تمام باتیں کر نہ لے۔ علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اس سے ایک سوال کر بیٹھتا ہوں کہ آپ کو کچھ اشعار یاد ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ علی بخش 2:30 بجے، علامہ اقبال 2:30 بجے جائے نماز پر جا بیٹھتے، دیر تک سجدے میں پڑے رہتے اور رو کر دعا کرتے رہتے تھے۔ میرا ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ سوتے انہیں جھٹکا لگتا، وہ علی بخش سے گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور سے دبواتے۔ ہر چند مصنف چاہتا ہے کہ وہ کچھ پوچھے، لیکن وہ اس کے ربط کو توڑنا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب علی بخش کہتا ہے میرے پاس رہتا تھا، میں ان کے پیسے کو ضائع نہیں کرتا تھا، لیکن اب اسی
حصے اب اسی قبضے کو دیکھ لیجئے، میں کئی بار لاہور سے لائل پور گیا ہوں، جاوید کا نقصان ہو رہا ہے، سنا ہے اپریل میں جاوید واپس آ رہا ہے۔ جاوید اور منیرہ بی بی دونوں ڈاکٹر صاحب کی دونوں جو ہے نا بچپن ہی میں ان کی والدہ کی وفات ہو گئی، پھر ان دونوں کی پرورش کے لیے علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی۔ جھنگ پہنچ کر مصنف ایک رات علی بخش کو اپنے ہاں مہمان رکھتا ہے اور اگلے دن کپتان محبت خان کے حوالے کر دیتا ہے، اور کپتان محبت خان یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کا قبضہ دلا کے ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ سوال نمبر 10 سوال نمبر 10 ہو گیا ہمارا۔ اب ہے ہمارا آج کا ہوم ورک، یہ 2 سوال ہیں عزیز طلبہ۔ یہ سوال نمبر 3 ہے، پہلے سوال کتاب سے دیکھیں گے کہ علامہ علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ علامہ علی بخش علامہ اقبال کا دیرینہ اور وفادار ملازم تھا۔ اس نے تقریباً 40 برس علامہ اقبال کی خدمت میں گزارے اور بعد میں ان کے بچوں جاوید اور منیرہ کا بہت خیال رکھا۔ اسے اقبال کی باتیں یاد تھیں، اشعار نہیں۔ وہ مرتے وقت اقبال کے ساتھ تھا۔ وہ ایک سادہ انسان تھا، اقبال کا سچا وفادار تھا۔ سوال نمبر 4 آج کا آخری سوال، علامہ اقبال کی وفات کا حال علی بخش کی زبانی بیان کیجیے۔ صاحب، جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ یہ تھا عزیز طلبہ آج کا سبق۔ اپنے ہوم ورک کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ السلام علیکم۔